الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے ہم مشن طالب علم ساتھیوں، الحمدللہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کا 13واں سالانہ خانقاہی اجتماع پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے. اللہ عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچائے. حضرات نے مجھے حکم دیا کہ عظمت صحابہ پر میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے. بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں. آپ نے تحقیق المسائل میں حضرات علماء کرام سے عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت پہ دلائل سماعت فرمائے. میں انہی دلائل کو عوامی انداز میں علماء طلباء کے ساتھ بہت سے ہمارے عام حضرات بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو میں انہی دلائل کو عوامی انداز سٹیج کی زبان میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے چلا ہوں. اللہ سے دعا بھی ہے اللہ سن سنا کے ہمیں صحابہ اہل بیت کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آپ حضرات کی جتنی توجہ ہوگی انشاءاللہ العزیز اتنا ہی کھل کے میں اپنا معافی ضمیر آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. بلا تاخیر اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. جو میں نے آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ پڑھی ہیں ان کا مفہوم اور تشریح بیان کرنے سے پہلے
میں اپنی بات کا آغاز ایک لفظ سے کرنے جا رہا ہوں، اور یہ لفظ ایسا نہیں جو حادثاتی یا جناب والا اتفاقی طور پہ میری زبان پہ آ گیا ہو۔ یہ الفاظ ایسا نہیں جو روٹین وائز میری زبان پہ آ گیا ہو۔ میں جس لفظ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، یہ لفظ میرا اور آپ کا تعارف بھی ہے، میری اور آپ کی پہچان بھی ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ میرا اور آپ کے عقائد و نظریات کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ تو توجہ کیجیے گا، وہ لفظ کون سا لفظ ہے؟ مجھے کہنے دیجئے، الحمدللہ ہم سارے سنی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اب آپ بولیں گے یہ ہمارے جو جناب والا ساؤنڈ والے ساتھی ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے یہاں پہ پہلے جو لفظ گجر لکھا تھا انہوں نے وہ اتار لیا کہ دو گجر ایک جگہ پہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے اتار لیا۔ لیکن آپ بیدار ہو جائیے، عظمت صحابہ آپ حضرات کو میں نے سنانی ہے اور آپ کو بیدار کرنا ہے۔ اور یہ جو دائیں بائیں ساتھی پھر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ منٹوں میں سارے پنڈال میں آ جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آپ بولیں گے تو آئیں گے نا، آپ نہیں بولیں گے، پنکھا اگر آپ کے پاس نہیں تو میرے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے آپ نے فکر نہیں کرنا۔ توجہ کیجئے گا، سارے مل کے کہہ لیں کہ ہم کون ہیں؟ جو سنی ہے وہ تو بولے، ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ فتنوں کا زمانہ ہے، اہل علم، میں نے عرض کیا نا، ایک درسگاہ ہے، ایک سٹیج ہے، ایک علماء کی مجلس ہے، ایک عوام کی مجلس ہے۔ ہم علماء سے جو درسگاہ میں سیکھتے ہیں، ہم نے اسے عوام تک کس انداز میں پہنچانا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پہ فتنے ہیں۔ ہاں ضروری ہے اپنی پہچان کروانا، اپنا تعارف کروانا۔ تو کون ہے؟ میں سنی ہوں۔ کہتا ہے سنی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سنی اسے کہتے ہیں جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے، بغض سے پاک ہوتا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا سنی اسے کہتے ہیں جو خدا کی توحید بھی مانتا ہے، نبی کی ختم نبوت بھی مانتا ہے، عظمت صحابہ بھی مانتا ہے، عظمت اہل بیت بھی مانتا ہے، جو مفسرین کو بھی مانتا ہے، محدثین کو بھی مانتا ہے، فقہا مجتہدین کو بھی مانتا ہے، اولیاء اللہ اور ان کی کرامت کو بھی مانتا ہے۔ سنی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کا بھی غلام ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنی بات کا آغاز لفظ سنی سے کیا ہے۔ عظمت صحابہ سننے سے پہلے ذرا اپنی پہچان کروائے نا کہ ہم کیا ہیں۔ ہم سنی ہیں۔ کہتا سنی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا چل پھر اس طالب علم کو یوں کہنے دینا، میں عوامی لہجے میں سمجھاؤں سنی کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ سنیوں کو اللہ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں۔ ہم وہ نہیں جو ایک آنکھ سے اندھے اور کانے ہوں، ہم وہ نہیں جو ایک آنکھ سے نابینا ہو، اور ہم وہ بھی نہیں جو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہوں۔ ہم سنی ہیں، اللہ نے ہمیں دو آنکھیں عطا کی ہیں اور ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہتا جی کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا سن، ایک آنکھ سے صداقت صدیق دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے شجاعت علی دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ صدیق چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے، جناب علی کو چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم ایک آنکھ سے یکم محرم کے شہید کو دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے 10 محرم کے شہید کو دیکھتے ہیں۔ یکم محرم کے شہید کو چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے، 10 محرم کے شہید کو چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم ایک آنکھ سے عزت اماں عائشہ صدیقہ دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے عزت بطول دیکھتے ہیں۔ ہم اماں عائشہ صدیقہ چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے، ہم جناب بطول کو چھوڑیں ہمارا پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں اور ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے عظمت صحابہ دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے عظمت اہل بیت دیکھتے ہیں۔ ہم کیا ہیں جی؟ ہم کیا ہیں؟ ابھی آپ ڈھیلا ڈھیلا بولتے ہو، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ابھی تو بڑا لمبا ٹائم میں دیتا ہے حضرات نے، اس لیے جو سنی ہے بولے گا ہم کیا ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا،
جب میں نے کہا نا ہم سنی ہیں تو پھر سنو، اس فتنے کے زمانے میں یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ میں نے کہا یاد رکھنا، جب صحابہ کی بات ہو، صحابہ کی عظمت شان، اہل بیت کی عظمت شان کو سننا سنانا بیان کرنا ہو، سمجھنا سمجھانا ہو، تو پھر سنیوں کو دو چیزیں چاہیے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک اللہ کا قرآن چاہیے، نمبر دو میرے محبوب کا فرمان چاہیے، نمبر تین ہمیں کسی تاریخ کی ایسی کتاب جو صحابہ اہل بیت پہ جرا کرے، ہمیں ایسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف دو چیزیں چاہیے۔ نمبر ایک یا تو قرآن چاہیے یا پیارے پیغمبر کا فرمان چاہیے۔ کیوں؟ صحابی بنتا ہی دو چیزوں سے ہے۔ نمبر ایک انتخاب خدا ہونا چاہیے، نمبر دو تربیت صحبت مصطفیٰ ہونے چاہیے۔ تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس نے انتخاب کیا ہے اگر اس کی بات کو دیکھنا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جنہوں نے تربیت کی ہے اگر ان کی بات کو دیکھنا ہے اسے حدیث پاک کہتے ہیں۔ اس لیے ذہن بناؤ، ہمیں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، اور تاریخ سے نکال کے کوئی صحابہ اہل بیت پہ جرا کرے، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جب صحابہ اہل بیت کی ناموس عظمت کی بات آئے گی تو سنی کا اعلان ہے، ہمیں دو چیزیں چاہیے، یا تو اللہ کا قرآن چاہیے یا پیارے پیغمبر کا فرمان چاہیے۔ جب ان دونوں کو کھولو گے تو پھر تمہیں نظر آئے گا کہ فرشوں پہ میرا نبی صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو عرشوں پہ میرے نبی کا خدا صحابہ کی عظمت بیان کرتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میرا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ آئیے عنوان کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تعریف وہ ہے جو درسگاہ کی ہے، عوامی تعریف کرنے لگا ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن، جو بیت اللہ دیکھ آئے اسے حاجی کہتے ہیں، جو مسجد میں آئے اسے نمازی کہتے ہیں، قرآن اچھا پڑھے اسے قاری کہتے ہیں، فیصلہ صحیح کرے اسے قاضی کہتے ہیں، میدان جہاد سے زندہ لوٹ آئے اسے غازی کہتے ہیں، اور جو ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرے اسے صحابی کہتے ہیں، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب آپ کا ذوق سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، صحابی کا مقام کیا ہے؟ ان شان الصحبۃ لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء الصحابۃ کلھم عدول، یہ علماء کی زبان ہے۔ اب عوامی زبان میں سننا، صحابہ کا شان کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا اگر حضور چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں، حضور واعظ ہے، صحابہ سامعین ہے، حضور سپہ سالار ہے، صحابہ لشکر جرار ہے، اگر حضور شمع ہے صحابہ پروانے ہیں، میرے نبی کے دیوانے ہیں، توحید کے فرزانے ہیں، دنیا سے بیگانے ہیں، اگر حضور سورج ہے صحابہ اس کی کرنیں ہیں، حضور پھول ہے صحابہ خوشبو ہیں، نانا اگر حضور چاند ہے صحابہ ستارے ہیں، عجیب نظارے ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اللہ کی قسم جنتی سارے کے سارے ہیں، صحابہ جنتی سارے کے، جو مانتے ہو کہو نا صحابہ جنتی سارے کے، صحابہ جنتی سارے کے سارے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، آپ نے حضرات علماء سے جو درسگاہ میں دلائل سنے ہیں یہ ان کا خلاصہ نچوڑ ہے عوام میں بیان کرنے کے لیے۔ میرے نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ ان شان الصحبۃ لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ میں قربان جاؤں، آج جناب والا اگر کسی کے دماغ کی خرابی ہے اسے صحابہ کا مقام سمجھ نہیں آتا، یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ قربان جاؤ، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے پوچھ لیا حضرت صحابی کا مقام کیا ہے، حضرت صحابی کا شان کیا ہے؟ حضرت نے عجیب جملہ فرمایا، کہا کیسا سوال پوچھا، چل جواب سن۔ کہا شیخ عبد القادر جیلانی کی 45 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کی 45 سال
کی عبادت ایک طرف ہے، بلال کی ایک نگاہ ایک طرف ہے، میری 45 سال کی عبادت جو ہے وہ بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت وہ نگاہ کون سی ہے؟ جب بلال اذان دیتے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان پہ لفظ محمد آتا صلی اللہ علیہ وسلم، نظر اٹھا کے میرے محبوب کے چہرہ انور پہ ڈالتے، کہا ان شان صحبتی لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ میرے نبی کی صحبت، شان صحابیت یہ ہے کہ میری 45 سال کی عبادت بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اللہ نعرہ تک نہیں پہنچنا، سبحان اللہ نہیں پہنچتی، مل کے کہتے ہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، ایک بات اور کہہ کے پھر میں نے جو آیت کریمہ حدیث پاک پڑھی ہے اس کی روشنی میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ توجہ رکھنا، حضرت اقدس حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ذرا ذوق دیکھیے گا۔ میں نے اس تحریر کو پڑھا، میں نے کہا ہم نوجوان صحابہ کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ہمارے بزرگ اور یہ جو ہمارے پاس ورثہ ہے صحابہ عظمت اہل بیت کا، یہ ہمارے بزرگوں کی نسبت سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک علماء دیوبند کے روحانی فرزند ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت پہ قربانیاں بھی دیتے رہیں گے، پہرا بھی دیتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضرت لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھ لیا، حضرت مقام صحبت کیا ہے، صحابی کا شان کیا ہے؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، حضرت فرمانے لگے سنو، اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے، اڑتا اڑتا آسمانوں تک پہنچ جائے، کوئی بندہ 100 بار مر کے زندہ ہو پھر بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ حضرت کا جواب سنیے گا، کہا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جنہوں نے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ کس چہرے کا دیدار کیا؟ جسے حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کس چہرے کا دیدار کیا جس کے بارے میں حافظ شیرازی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البش من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر کس چہرے کا دیدار کیا جسے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کس چہرے کا دیدار کیا جسے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یوں کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جے شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ۔ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ عقی کتھے جا لگیاں۔ کس چہرے کا دیدار کیا کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دی کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ حضرت فرماتے مجھے بتاؤ تو صحیح وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ دل کہاں سے لائے گا وَيُزَكِّيهِمْ کہ جسے پاک میرے نبی نے کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جو ایک مرتبہ میرے نبی کے ہاتھوں سے لگے پھر ساری زندگی خوشبوئیں نہ گئی؟ بتاؤ تو صحیح وہ ایمان کہاں سے لائے گا جو ساری دنیا کو تج دے کے حاصل کیا جاتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح وہ اعمال کہاں سے لائے گا جو پیمانہ نبوت سے ناپ کر ادا کیے جاتے ہیں؟ وہ اخلاق کہاں سے لائے گا جو آئینہ محمدی کو سامنے رکھ کے سنوارے جاتے ہیں؟ وہ رنگ کہاں سے لائے گا جسے صبغت اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح وہ نماز کہاں سے لائے گا جس کے امام الانبیاء بنا کرتے تھے؟ وہ جماعت کہاں سے لائے گا کہ جس کے امیر خاتم النبیین بنا کرتے تھے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے رسول چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، رسول چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو ہر دور میں پیارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے اشارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
جنہ کو زور میں لایا انہاں تسی بھی لاؤ نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو میرے کلے دا اتنا پسینہ نکلیا تو رل کے نکلنا چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ الحمدللہ ادھے نالوں بہتے آ گئے نے، جڑے ادھر ادھر پھردے سن نا تھوڑے جے رہ گئے تے منٹ بھی تھوڑے رہ گئے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میں نے قرآن کریم سے صحابہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے آیت مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، توجہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے محبوب ہم نے آپ کو سراجم منیر بنا کے بھیجا۔ پوری توجہ کیجیے گا، میرے محبوب سراجم منیر بن کے آئے، چمکتا ہوا چراغ اور سورج بن کے آئے۔ جب سورج آتا ہے تو سورج کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ آج جناب والا آسمان دنیا پہ لاکھوں ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اندھیرا ختم نہیں ہوتا، اندھیرا دور نہیں ہوتا، اندھیرا باقی رہتا ہے۔ یہی منظر ہے میرے محبوب کے آنے سے پہلے، میرے محبوب کے آنے سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آسمان نبوت پہ جگمگا رہے تھے، لیکن اندھیرا ابھی بھی باقی تھا۔ کیوں؟ ہر نبی جو ہے وہ ایک مخصوص علاقے، محدود علاقے کے لیے نبی بن کے آئے۔ میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے محبوب سراجم منیر بن کے آئے۔ جیسے سورج کے آنے سے پھر اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، میرے محبوب آئے، میرے محبوب کے آنے سے ہر طرف اندھیرے ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، توجہ کیجیے گا، جب سورج آتا ہے سورج کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرا شرک کا تھا، بدعات کا تھا، رسومات کا تھا، ظلم کا تھا، جہالت کا تھا، نا انصافی کا تھا، یہاں تک کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا، پیدا ہوتے ہی اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، اللہ اکبر، زندہ جانور کا گوشت کاٹ لیا جاتا، 360 بت جو ہے وہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے، یوں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو سراجم منیر بنا کے بھیجا، تو جب سورج آتا ہے جہاں جہاں اس کی کرنیں پڑے، اللہ اکبر، وہ ذرے جگمگا اٹھتے ہیں، وہ چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ میرے محبوب سراجم منیر بن کے آئے، میرے محبوب کی روشنی پڑی ہے۔ حضرت ابو بکر پہ اللہ نے صداقت کا تاجدار بنا دیا، حضرت عمر پہ پڑی ہے عدالت کا تاجدار بنا دیا، حضرت عثمان پہ پڑی ہے سخاوت کا تاجدار بنا دیا، حضرت علی پہ پڑی ہے شجاعت کا تاجدار بنا دیا، اللہ اکبر، حضرت بلال پہ پڑی ہے مؤذن رسول بنا دیا، حضرت ابن عباس پہ پڑی ہے مفسر قرآن بنا دیا، ابن مسعود پہ پڑی ہے فقیہ بنا دیا۔ میرے محبوب کی روشنی جو ہے حضرت حنظلہ پہ پڑی ہے رسول الملائکہ بنا دیا، حضرت امیر حمزہ پہ پڑی ہے سید الشہداء بنا دیا، اللہ اکبر، میرے محبوب کی روشنی پڑی ہے۔ جو مشرک تھے وہ جناب والا مواحد بن گئے، جو قاتل تھے وہ عادل بن گئے، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو شرابی تھے وہ نمازی بن گئے، جو چور اور ڈاکو تھے وہ محافظ بن گئے، جو ذرے تھے وہ ستارے بن گئے، جو چھوٹے تھے وہ بڑے بن گئے، نانا جن کو لوگ بدو کہتے تھے وہ زمانے کے امام بن گئے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے محبوب سراجم منیر بن کے آئے، اور حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ میرے صحابہ کیا ہیں؟ بولو میرے بھائیو، میرے صحابہ کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ اور سائنس والے کہتے ہیں ستاروں کے پاس جو روشنی ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی کیوں؟ سورج کی روشنی کا عکس پڑتا ہے تو ستارے جگمگاتے ہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نے جو ہم تک پہنچایا ہے اپنی طرف سے نہیں، میرے نبی نے جو دیا، جو سکھلایا، جو بتلایا وہ امت تک پہنچایا ہے۔ کہہ دو بے شک۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، حضور سراجم منیر، صحابہ اصحابی کا نجوم، توجہ کیجیے گا، عقائد اعمال دونوں میں معیار صحابہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں نے کہا اسی طرح
अमाल को लोगे, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह अकबर। अब रंग यूं जमता है, अल्लाह अकबर, तरतीब यूं बनती है कि अल्लाह ने दीन दिया मेरे नबी को, नबी ने दीन दिया सहाबा को। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, निस्बतें ही बदल गई हैं, तफसीलात का वक्त नहीं, सिर्फ इशारों में बात समझाना चाहता हूं। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने दीन दिया मेरे नबी को, नबी ने दिया सहाबा को। इसलिए तो सहाबा फरमाया करते थे कोनो मिसलना, ये नहीं फरमाते कि हमारे नबी की तरह हो जाओ। सहाबा जहां दावत लेके जाते, सहाबा फरमाया करते थे कि हमारी तरह हो जाओ। अल्लाह ने दीन दिया नबी को, नबी ने दिया सहाबा को, तो फिर मुझे कहने दीजिए ना, अगर उम्मत को दीन चाहिए तो मिलेगा सहाबा से। किन से मिलेगा? तुसी भी बोलो, किन से मिलेगा? सहाबा से। मेरे साथ बोलते जाइए, उम्मत को दीन चाहिए, कहां से मिलेगा? सहाबा से। उम्मत को शरीयत चाहिए, कहां से मिलेगी? सहाबा से। उम्मत को कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद चाहिए, तो कहां से मिलेगा? सहाबा से। मैंने कहा उम्मत को नबी का इल्म, अमल, इल्म, अखलाक, किरदार चाहिए, तो कहां से मिलेगा? सहाबा से। उम्मत को नबी की सदाकत, अदालत, शराफत, लियाकत, जहानत, इमामत, हिकमत, बसीरत चाहिए, तो कहां से मिलेगी? सहाबा से। उम्मत को नबी का चेहरा चाहिए, तो कहां से मिलेगा? सहाबा से। नबी की सीरत चाहिए, नबी की सूरत चाहिए, ना ना, उम्मत को कामयाबी का रास्ता चाहिए, सुकून और राहत का रास्ता चाहिए, तो कहां से मिलेगा? सहाबा से। उम्मत को जन्नत का रास्ता चाहिए, तो कहां से मिलेगा? सहाबा से मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा का। मेरे भाइयों, हुजूर सिराजम मुनीर, सहाबा सितारे। सुनो, जिस तरह जमीन के सारे चराग जमा कर लो, सारी लाइटें जमा कर लो, एनर्जी सेवर बल्ब जमा कर लो, एक सितारे की रोशनी का मुकाबला नहीं हो सकता। इसी तरह सारी दुनिया के मुसलमान, हाफिज, कारी, आले, मुफ्ती, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, सारे जमा कर लो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के एक सहाबी का मुकाबला, एक सहाबी का मुकाबला नहीं हो सकता। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, मुकाबला तो दूर की बात है। मैंने कहा हाँ, आज तक नबी के सहाबा की जो अदाएं और वफाएं हैं, उन अदाओं और वफाओं का भी कोई मुकाबला नहीं कर सका। और तुम चले हो सहाबा की जात का मुकाबला करने के लिए। आप कहेंगे मौलवी साहब वो अदाएं वफाएं क्या है? मैंने कहा ये तो लंबा मुस्तकिल एक उन्वान है, मैं सिर्फ झलक देने लगा हूं। मुसैलमा कज़्ज़ाब का दरबार है, मेरे नबी का यार है। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं कुर्बान जाऊं, आप गए, आगे से मुसैलमा क्या कहता है, तवज्जो रखना। मेरे नबी के सहाबा की अदा देखना, कैसी अदा है। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप सामने खड़े हैं, यो मुसैलमा कज़्ज़ाब तख्त पे बैठा है, कहता है अपने नबी को क्या मानते हो? फरमाया मैं अपने नबी को इमामुल अंबिया भी मानता हूं, खातमुन नबीयीन भी मानता हूं। उसने कहा अच्छा, इतनी जुर्रत, इतनी जुर्रत? उसने कहा इसलिए न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए, राह वफा में एक रात कम जिए तो हैरत क्यों, ओए हम तो उनके साथ जिए जो मशाले जला के जिए। कहता अच्छा, इतनी जुर्रत कि मेरे सामने खड़ा होके कहता है इमामुल अंबिया भी मानता हूं, खातमुन नबीयीन भी मानता हूं। कहता अच्छा अब बता मुझे नबी मानता है कि नहीं मानता? मेरे भाइयों जाग के बताना जवाब क्या होना चाहिए था कि नहीं मानता। मैंने कहा तुम सहाबा की जात का मुकाबला करने चले हो और तुम तो अदाओं और वफाओं का मुकाबला भी नहीं कर सकते। मैं कुर्बान जाऊं, आगे से सहाबी ने यह नहीं कहा कि मैं तुझे नबी नहीं मानता, बल्कि हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी क्या कहने लगे? कहने लगे मुसैलमा तूने क्या कहा है? मैंने सुना ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। ये कैसी बात है? पहली बात सुन गई, अब मैंने सुना ही नहीं। दुनिया को पैगाम दिया है जेड़ी गल हुजूर दे खिलाफ होवे ओ सानू सुन दी। मैंने कहा ये सहाबा की अदा है। कहता अच्छा नहीं सुना, जल्लाद जरा कान उतारना, एक
کان کاٹ دیا، پھر کہا سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا، دوسرا کان کاٹ دے، ناک کاٹ دے، آنکھیں نکال دے، یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں قربان جاؤں، میں نے کہا ان کے ٹکڑوں سے صدا آتی ہوگی، تو مجھے جھکانے چلا ہے۔ سن لے، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، جو ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ ان ٹکڑوں سے آواز آتی ہوگی، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیو آخری بات کروں اور خلاصہ اور نچوڑ پیش کرو، میرے بھائیو توجہ کیجیے گا۔ ستارے صحابہ کیا ہے؟ بولو بھائیو، صحابہ کیا ہے؟ صحابہ ستارے ہیں۔ اگر آپ سارے بولیں، چلو میں 5 منٹ اوپر لیتا ہوں، چونکہ جمہوریت کا دور ہے، جدھر بندے بہتے ادھر جناب والا گل بھی ٹر نہیں ہے۔ صحابہ کیا ہے؟ صحابہ ستارے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ستارے کی خوبی یہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چھوٹا ہو یا بڑا، فتح مکہ سے پہلے یہ وعد والا، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ روشنی ہی دیتا ہے، وہ روشنی ہی دیتا ہے۔ میں نے کہا اٹھے ہیں آج کچھ عقل کے اندھے، کچھ جاہل، جنہیں کچھ اور نہیں ملا، وہ کہتے ہیں جنگ صفین کو اٹھا لو، جنگ جمل کو اٹھا لو اور اعتراضات کی بچھاڑ کر دو۔ میں نے کہا اب وقت نہیں، میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں نے بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا۔ ہم سنی ہیں، سنی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کا بھی غلام، اہل بیت کا بھی غلام، ہم حضرت امیر معاویہ کے بھی غلام ہیں، حضرت علی کے بھی غلام ہیں۔ اس لیے کوئی جناب اپنی بات پیش کر کے ہم سے ان کا دامن چھیننا چاہے نہیں چھین سکتا۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں، ہے حکمران دل علی تو نواب ہے معاویہ۔ سارے معاویہ کہو، میرے ساتھ مل کے کہو، میں انشاءاللہ جملے پورے کرتا ہوں۔ ہے حکمران دل علی، نواب ہے، گونج پڑے، نواب ہے معاویہ۔ تھوڑے وقت میں صرف اشارے ہی ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ سنیے گا ذرا، ہے حکمران دل علی، نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی تو نصاب ہے معاویہ۔ توجہ رکھنا، صابن ہے اگر علی، صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی تو نقاب ہے معاویہ۔ جدا نہیں کر سکتے، رخ حسین ہے علی تو نقاب ہے معاویہ، ایمان کی آنکھیں ہیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی تو جان ہے معاویہ۔ میں خیال تسی ٹلے پہ گئے ہو، گل ختم کریے ہوں تے جمہوریت والا ٹائم میرا چل رہا ہے، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جتھے تسی چپ کر گئے اتھے گل ختم ہو جانی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، چاند ہے اگر علی، چاندنی معاویہ، معاویہ میرے ساتھ کہیے نا، چاند ہے اگر علی، چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی ہے معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی ہے معاویہ۔ توجہ رکھنا، ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی ہے معاویہ، معاویہ ہے علی تو علی ہے معاویہ، معاویہ ہے علی، علی ہے معاویہ، نانا میری آن ہے علی تو جان ہے معاویہ، دل دل ہے علی، جان جان معاویہ۔ میرے بھائیو آخری بات کروں، الحمدللہ آپ مختلف صوبوں سے، اضلاع سے، مدارس سے یہاں تحقیق المسائل کے لیے آئے۔ الحمدللہ آپ نے نظم دیکھا، بے مثال نظم ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ بولو یار، ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ آپ الحمدللہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ عقائد و نظریات پہ کیسے دلائل کی دنیا میں کھل کے الحمدللہ محنت ہو رہی ہے، اور اس وقت فتنوں کا زمانہ، اس کی ضرورت ہے۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آپ جس مدرسے سے آئے ہیں، آپ کا جس جماعت کے ساتھ تعلق ہے، ہم آپ کا تعلق توڑتے نہیں، آپ کو روکتے نہیں، یہ میرے شیخ کی پالیسی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یوں کرتے ہیں کہ اپنوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا، جس جماعت میں بھی کام کریں، جہاں بھی رہیں، لیکن آپ کا گہرا تعلق مرکز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، جو ہمارے پرانے ساتھی نہیں، نئے ساتھی جو آئے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کریں، انشاءاللہ اپنے اس ادارے کے ساتھ اپنے تعلق کو کیا رکھیں گے؟ مضبوط رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس میں آپ حضرات کا فائدہ ہے۔ اور میں آخر میں اپنے مدرسے کے جتنے اساتذہ ہیں، جتنا عملہ ہے، اللہ کی قسم میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ماحول، حضرت ہمارے شیخ 2 سال سے سفر پہ ہیں، اور جب بڑے موجود نہ ہوں، خانقاہ میں حضرت موجود نہ ہو تو بھائیو یوں رونقیں نہیں لگا کرتی۔ ہم باہر سفر پہ جاتے ہیں مختلف شہروں میں، لوگ پوچھتے ہیں جی حضرت تو سفر پہ ہیں، ادارے کا کیا بنا، تخصص کا کیا بنا؟ تو ہم انہیں بتاتے الحمدللہ ساری بہاریں اسی طرح قائم ہیں۔ ساری بہاریں کیا ہیں؟
وہ لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں یار اسی طرح. میں نے کہا یہی تو میرے شیخ کا اخلاص ہے, یہی تو میرے شیخ کا کیا ہے, اخلاص ہے. الحمدللہ ان میں بہت بڑا حصہ ہمارے مرکز کا جتنا عملہ ہے ان حضرات کا ہے. میں ان حضرات سے صرف اتنی بات کہوں گا, آپ نے حضرت کی قدر کی ہے, زمانہ آپ کی قدر کرے گا. زمانہ کیا کرے گا؟ آپ نے حضرت سے وفائیں کی ہیں, اس مرکز سے وفا کی ہے, انشاءاللہ یہ زمانہ آپ کی جوتیاں سیدھی کرے گا. کیا خیال ہے, ہمیں بھی ان حضرات کے ساتھ مل جانا چاہیے کہ نہیں مل جانا چاہیے؟ یہ حضرات جب ہمیں بلائیں, جو پروگرام دیں, ہمیں اس پہ کھڑے ہو جانا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اس مرکز سے جڑے رہنے کی توفیق دیں. اللہ قیامت تک میرے مرکز کو آباد بھی رکھیں, شاد بھی رکھیں. اللہ میرے شیخ کے فیض کو عام اور تام فرمائے. وما علینا الا البلاغ.